السلام علیکم دوستو۔ ملک شام میں ایک نوجوان تھا جو بہت بگڑا ہوا تھا۔ لوگ کہتے اس کے ماں باپ ہی بگڑے ہوئے ہوں گے، تبھی تو اولاد ایسی ہے، لیکن وہاں ایسا نہیں تھا۔ اس کی ماں تو بہت ہی نیک عورت تھی اور اس کا باپ تو اس کے بچپن میں ہی گزر گیا تھا۔ باپ مرنے سے پہلے بہت ساری دولت چھوڑ گیا تھا، جس کی وجہ سے وہ لڑکا عیش و عشرت کی زندگی گزار رہا تھا۔ اس کی ماں اس کو سمجھاتی کہ بیٹا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں بہت سی دولت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمتوں سے نوازا ہے، تو اس دولت کو ہمیں غریبوں میں بانٹنا چاہیے، ان کی مدد کرنی چاہیے، کسی بیوہ کا کسی یتیم کا خیال رکھنا چاہیے، نہ کہ تم ان پیسوں کو حرام کاری میں اڑا دو۔ میں جانتی ہوں کہ تم گناہ کی طرف لگ چکے ہو، اور میں یہ بھی جانتی ہوں کہ تم وہ گناہ کر رہے ہو جس کی سزا صرف اور صرف جہنم کی آگ ہے۔ ماں نے بیٹے کو جہنم کی آگ کے بارے میں بتایا، جہنم کی آگ یاد دلائی، لیکن بیٹا اس کی بات نہیں سنتا اور کہتا کہ میں ایسا کچھ نہیں کرتا جس کی وجہ سے تمہیں شرمندگی ہو۔ اس کی ماں کہتی ہے کہ میں تمہاری ماں ہوں اور ماں اپنے بچوں کی رگ رگ سے واقف ہوتی ہے۔ بھلا بتاؤ، تم رات میں کہاں جاتے ہو؟ رات گھر میں کیوں نہیں گزارتے؟ بیٹا کہتا، کیونکہ رات میں میرا دل یہاں نہیں لگتا اور میں اپنے دوستوں کے ساتھ ہوتا ہوں، ان دوستوں میں عورتیں بھی شامل ہیں، تو میرا وقت برباد کرتی رہتی ہو۔ جلدی کہو، میں جا رہا ہوں۔ اس کی ماں نے کہا کہ اب تم جتنے گناہ کرو ان کو لکھ لیا کرو۔ بیٹے نے کہا، یہ کیا بات ہوئی؟ تو ماں بولی، میں کہہ رہی ہوں نا کہ ان گناہوں کو لکھ لیا کرو، اتنا تو کر سکتے ہو۔ نوجوان نے کہا، ٹھیک ہے، تمہاری یہ بات مان لیتا ہوں۔ اب اس نے اپنی ماں کی اس بات کو مان لیا۔ وہ گناہ کرتا اور اس گناہ کو لکھ لیا کرتا کہ میں نے فلاں دن فلاں عورت کے ساتھ یہ کام کیا، اور یہی نہیں کہ وہ زنا کرتا تھا، بلکہ وہ دھوکے باز بھی تھا، جھوٹ بھی بولتا تھا، غیبت بھی کرتا تھا۔ وہ اپنے گناہ ایک جگہ لکھنے لگا۔ اس کی ماں رات کو جانماز پر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی کہ اے میرے رب، میرے بیٹے کی اصلاح کر دے، اس کو تو حق پر لے آ، اے مالک وہ بدکاری چھوڑ دے، اس کے اس عمل کی وجہ سے میری بھی پکڑ ہوگی، یا اللہ میرے بیٹے کو تو گناہ سے ہٹا کر نیکی کی طرف لے آ، ایک ایسی نیکی اس سے کروا دے کہ اس کے سارے گناہ مٹ جائیں۔ ایک ماں اپنے بیٹے کے لیے تڑپ تڑپ کر دعا کر رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا کو سن لیا۔ ایک بار ایسا ہوا کہ وہ اپنے گھر سے نکلا تو اس کو ایک بہت ہی خوبصورت حسین عورت نظر آئی۔ وہ عورت اتنی حسین تھی کہ اب تک جتنی عورتوں کے پاس وہ گیا تھا ان عورتوں سے وہ الگ تھی۔ شیطان غالب آ گیا۔ وہ عورت ریشم کا قیمتی جوڑا پہنے ہوئے تھی، جس کو دیکھ کر لگ رہا تھا کہ وہ بہت ہی امیر گھرانے کی لڑکی ہے، اور ظاہر سی بات ہے، یا تو کسی گناہ کے لیے نکلی ہے یا پھر اپنی کسی اور ضرورت کی وجہ سے باہر نکلی ہے۔ بہرحال وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ کوئی غریب عورت ہے اور اپنے بچوں کی پریشانی لے کر اپنے گھر سے نکلی ہے۔ اس نوجوان نے اس عورت کو اپنے پاس بلایا۔ عورت اس کے پاس گئی۔ نوجوان نے سمجھا کہ اب میں اس سے جو کہوں گا یہ وہی کرے گی۔ ایک اجنبی انسان کسی عورت کو بلا رہا ہے اور عورت اس کے پاس آ رہی ہے، اس کا مطلب وہ کوئی فاحشہ یا بدکار عورت ہی ہوگی۔ اس نوجوان نے عورت کو دیکھا، وہ قیمتی لباس میں بہت ہی خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس نے کہا، لگتا ہے اس ریشم کے لباس کو پہن کر تم کسی محل کی مالکہ ہو۔ مجھے لگتا ہے کہ تمہارے پاس بہت دولت ہے، لیکن میرے بلانے پر تم فوراً چلی آئی، اس کا مطلب کہ تم آج کی رات میرے ساتھ گزارو گی۔ اس عورت نے یہ بات سنی تو اس نے نوجوان کو غور سے دیکھا، پھر ایک دم پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، اور رونے کا انداز ایسا تھا کہ جیسے تڑپ رہی ہو، بلک رہی ہو۔ نوجوان نے کہا، ارے کیا ہو گیا؟ میں نے ایسی کون سی بات کہہ دی تم سے؟ تم اس طرح میرے پاس دوڑی چلی آئی تو ظاہر سی بات ہے کہ کوئی بھی انسان کیا سمجھے گا۔ وہ عورت یہ سن کر اور رونے لگی اور کہنے لگی، میں فاحشہ یا زانیہ نہیں ہوں، میں کوئی طوائف نہیں ہوں، میں بچوں کی پریشانی کی وجہ سے اس طرح نکلی ہوں۔ نوجوان نے کہا کہ میں تمہاری بات نہیں سمجھا۔ عورت کہنے لگی کہ میں غریب بیوہ ہوں، میرے 4 یتیم بچے ہیں، وہ 3 دن سے بھوکے ہیں، ان کی پریشانی کی وجہ سے میں گھر سے باہر نکلی۔ نوجوان بولا، لیکن تمہارے لباس کو دیکھ کر تو لگ رہا تھا کہ تمہارے پاس بہت دولت ہے، پھر اس طرح غربت کی زندگی کیوں؟ وہ عورت اور تڑپ کر رونے لگی اور کہنے لگی، میں تمہیں اپنے غم کی کہانی کیا سناؤں؟ میرا شوہر اس دنیا سے جا چکا ہے، میں بیوہ ہوں، 4 بچے کی ماں ہوں، میرے شوہر کے رشتہ داروں نے ہمیں گھر سے نکال دیا۔ میرے شوہر کے پاس بہت سی جائیداد تھی، بہت زیادہ دولت تھی، لیکن میرے شوہر کے رشتہ دار بہت لالچی تھے، انہوں نے ہمیں اس گھر سے نکال دیا، خصوصاً اس کی ماں نے ہمیں رکھا ہی نہیں۔ وہ چاہتی تو اپنے بیٹے کی نشانی یعنی اس کے بچوں کو اپنے پاس رکھ سکتی تھی، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا اور گھر سے نکال دیا۔ پھر میں ایک جھوپڑی بنا کر اس میں رہنے لگی، محنت مزدوری کرتی تھی، لیکن 3 دن سے مجھے کوئی کام نہیں مل رہا تھا، جس کی وجہ سے میرے گھر میں کوئی بھی پیسہ نہیں تھا۔ میرے بچے بھوک سے بلکنے لگے، سسکنے لگے اور کہنے لگے، ہمارے پیٹ میں درد ہو رہا ہے،
کہیں ہم اپنی جان نہ دے دیں۔ ماں ہمارے کھانے کے لیے کچھ لے آؤ، ہم مر جائیں گے۔ بس ان بچوں کی بھوک مجھ سے برداشت نہ ہوئی اور اپنے اچھے وقت کا یہ قیمتی جوڑا پہن کر میں باہر نکل گئی۔ دیکھو، میں کسی گناہ کے ارادے سے باہر نہیں نکلی تھی، میں زنا کرنے کے لیے نہیں نکلی تھی، بس میں اس لیے نکل گئی کہ شاید کوئی مجھ پر رحم کھا لے۔ جب تم نے مجھے بلایا تو میں سمجھی کہ تم مجھ پر رحم کھا کر میری مدد کرو گے، لیکن تم نے تو مجھے زنا کی دعوت دے دی۔ میں زانی نہیں ہوں، اپنے شوہر کی وفادار ہوں، میں فاحشہ نہیں ہوں۔ میں نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ اس کے مرنے کے بعد میں کبھی بھی ایسے گناہ نہیں کروں گی کہ جس کی پکڑ میں ہم سب آ جائیں گے۔ میں نے اپنی زندگی بہت پاک صاف طریقے سے گزاری ہے، بیوہ ہوں، لیکن آج تک مجھے اس بات کا خیال نہیں آیا کہ میں کسی نامحرم کے پاس جاؤں۔ یہ بات سننی تھی کہ وہ نوجوان جو اب تک گناہوں کے گہرے دلدل میں گھرا ہوا تھا اور اندر ہی اندر جا رہا تھا، وہ اس عورت کی باتیں سن کر ایک دم سے دلدل سے باہر آ گیا۔ وہ رونے لگا اور اتنا رویا کہ اس کی ہچکیاں بن گئی۔ نوجوان نے کہا، تم ایک نیک پاک باز عورت ہو اور آج میں تمہیں زنا کی دعوت دے رہا تھا کیونکہ میں نے اپنی زندگی میں یہی کام کیا ہے۔ میرے پاس بھی بہت سی دولت ہے، بہت سی جائیداد ہے، لیکن وہ میری نہیں ہے، وہ میرے باپ کی حلال کمائی ہے۔ اس نے بڑی محنت سے یہ آشیانہ کھڑا کیا۔ میری ماں مجھے روکتی رہی کہ گناہ چھوڑ دو، زنا کاری چھوڑ دو، لیکن میں نہیں رکا۔ لیکن آج تمہاری یہ باتیں سن کر میرے دل میں اتنی زیادہ شرمندگی آ رہی ہے کہ میں بتا نہیں سکتا۔ اس نے فوراً اپنی جیب سے بہت سارے درہم نکالے اور اس عورت کے ہاتھ پر رکھ دیے اور کہا، جاؤ اپنے بچوں کو پیٹ بھر کے کھانا کھلاؤ۔ وہ نوجوان دل میں بہت خوش تھا اور خوشی خوشی اپنے گھر کی طرف دوڑا چلا جا رہا تھا۔ جب گھر میں داخل ہوا تو اس کی ماں نے اسے دیکھا اور پوچھا، بیٹا آج کیا غضب ہو گیا؟ تو ہمیشہ نشے کی حالت میں گھر میں آتا ہے اور گھر کے دروازے کو زور زور سے پیٹتا ہے، مگر آج یہ ادب تیرے اندر کیسے آیا؟ اس نے کہا، ماں تو جانتی ہے نا کہ میں نے 50 سے زائد گناہ کیے ہیں، زیناکاری کی ہے، عورتیں ہمیشہ میرے پہلو میں ہی رہی ہیں، مگر آج میں نے زندگی میں پہلی بار ایک نیکی کی ہے۔ اس کی ماں بہت خوش ہوئی، لگتا ہے دعا قبول ہو گئی۔ ماں نے کہا، گناہ تو لکھتے رہے ہو، اب تم اس نیکی کو بھی لکھ لو۔ وہ نوجوان سجدے میں گر گیا، 2 رکعت نماز ادا کی، اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ کی، یا اللہ میرے گناہوں کو مٹا دے، یا اللہ میری اس نیکی کو تو قبول کر لے۔ اب سوچئے، وہاں پر وہ بیوہ عورت اس کے حق میں دعا کر رہی، یہاں پر اس کی ماں اس کے حق میں دعا کر رہی ہے، خود وہ نوجوان سچی توبہ کر رہا ہے۔ تو وہ رب جو بڑا رحیم اور کریم ہے، آخر وہ اس کی نیکی کا کیا بدلہ دے گا، یہ تو اسے بعد میں پتہ چلنے والا تھا۔ بہرحال وہ سو گیا، بہت غم زدہ تھا کہ میں نے کس طرح گناہوں میں زندگی گزاری، اپنی جوانی کو میں نے برباد کیا، اپنے آپ کو میں نے برباد کیا، جہنم کی آگ میرے لیے تیار ہو چکی ہے۔ بھلا ایک نیکی کس طرح میرے گناہوں کو مٹا دے گی، لیکن وہ نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ کتنا رحیم و کریم ہے۔ بہرحال وہ سو گیا۔ خواب میں اس نے دیکھا کہ ایک بہت ہی خوبصورت ہرا بھرا باغ ہے، جہاں پر ایسے پھول لگے ہوئے ہیں جو دنیاوی پھول نہیں ہے، بلکہ وہ کچھ الگ دنیا میں تھا۔ ادھر اس نے ایک محل دیکھا، وہ محل قیمتی ہیرے جواہرات سے بنا ہوا تھا۔ اس محل کے دروازے پر اس نے ایک خوبصورت عورت کو دیکھا۔ قریب گیا تو وہ عورت وہی بیوہ تھی اور اس کے پیچھے 4 کمسین بچے تھے۔ اس عورت کو اس نے بہت ہی شرمندگی سے دیکھا کہ میں تو اس کے ساتھ گناہ کرنے والا تھا، لیکن اس کی وجہ سے آج میں نے ایک نیکی کی۔ وہ اس کے پاس جا کر اس سے کہنے لگا، تم یہاں پر اتنے بڑے محل میں، تم نے تو کہا تھا کہ تم بہت غریب ہو۔ وہ کہنے لگی، بس جو تمہیں ملنے والا ہے اسی کی وجہ سے ہمیں یہ محل ملا ہے۔ وہ سمجھا نہیں اور اسی وقت نیند سے بیدار ہو گیا۔ اس خواب کو دیکھ کر اس کے دل میں خوشی بھی آئی کہ آخر اس خواب کی کیا تعبیر ہوگی۔ اب وہ جاگ چکا تھا، اس کو نیند نہیں آئی۔ اس نے سوچا، کیوں نہ میں اس کاغذ کو اٹھا کر ذرا اپنے گناہوں کو گنوں اور باری باری اللہ تعالیٰ کے حضور میں توبہ کروں۔ اس نے جیسے ہی اس کاغذ کو اٹھایا اور اس نیت سے پڑھنا شروع کیا ہی تھا کہ کیا دیکھتا ہے، وہاں تو کچھ بھی نہیں لکھا ہے، پورا کاغذ صاف ہے، بس وہاں پر ایک تحریر تھی، اور وہ تحریر ایک آیت کی صورت میں تھی، جہاں پر لکھا تھا، جس کا مفہوم ہے، بے شک نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ یہ منظر دیکھ کر اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ وہ دوڑتا ہوا اپنی ماں کے پاس آیا، جو تہجد کی نماز ادا کر رہی تھی۔ اس نے کہا، ماں یہ دیکھو، جتنے گناہ میں نے یہاں پر لکھے ہوئے تھے وہ سب مٹ گئے، اور یہ دیکھو کیا لکھا ہوا ہے۔ ماں نے پڑھا کہ بے شک نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ ماں نے کہا، بیٹا تو نے جو نیکی کی تھی اس نیکی کو قبول کر لیا گیا ہے، اور تیرے گناہ جو تو ہر رات کرتا تھا سب مٹ گئے ہیں۔ اب تجھے میرے ساتھ اس عورت کے گھر جانا پڑے گا۔ بیٹا بولا، لیکن ماں کیوں؟ ماں نے کہا، ہاں بیٹا، وہ ایک بیوہ عورت ہے،
उसके बच्चे यतीम हैं, क्या तू उससे निकाह नहीं करेगा? बेटा बोला, बेशक माँ, मैं उससे निकाह करूंगा। फिर उन दोनों ने फजर की नमाज अदा की और उस बेवा औरत के घर पहुंच गए। वो नौजवान दरवाज़ा खटखटाने लगा। उस औरत ने दरवाज़ा खोला। शायद वो भी नमाज ही पढ़ रही थी। दोनों माँ बेटे उसके घर के अंदर दाखिल हुए। उस आदमी को देखकर वो औरत कहने लगी, आपका शुक्रिया, आपकी वजह से आज मेरे बच्चे पेट भर कर खाते हैं और सोते हैं। आपने मुझ पर जो मेहरबानी की, अल्लाह ताला आपकी तमाम परेशानियों को दूर कर दे और आपने जितने गुनाह किए हैं उनको मिटा दे। दुआ तुम्हारी कबूल हो गई है बेटी। माँ कहने लगी, क्या तुम मेरी बहू बनना चाहोगी? वो औरत बोली, आप क्या कह रही हैं? माँ ने कहा, हाँ बेटी, इसने हमेशा गुनाहों में ज़िंदगी गुजारी, न जाने कैसी कैसी औरतों के साथ ये गुनाह करता रहा, लेकिन तुम वो अकेली औरत थी जिसने इसके साथ गुनाह नहीं किया। वो नौजवान कहने लगा, तुम्हारी वजह से ही आज मैं इस काबिल हुआ हूँ कि मैंने ज़िंदगी में पहली बार नमाज अदा की है। ज़िंदगी में पहली बार मैंने ऐसा ख्वाब देखा है कि जिसको मैंने कभी नहीं देखा। तुम उस महल में मेरे साथ थी और वो महल मेरा था। इसका मतलब तुम्हें मेरी बीवी बनना है। इसके बाद उन दोनों का निकाह हुआ और उस नौजवान ने उन चारों यतीम बच्चों को भी बाप की मोहब्बत दी। इस तरह वो नौजवान जो ना जाने कितने गुनाह कर चुका था, एक नेकी ने उसकी ज़िंदगी को बदल दिया। वो महल उसके लिए तैयार कर दिया गया जहाँ पर वो अपनी बीवी और उन बच्चों के साथ रहेगा। सुभान अल्लाह। तो अल्लाह ताला ने उसकी एक नेकी से उसे माफ़ कर दिया। तो अल्लाह से तौबा करें और नेकी करें, पता नहीं कौन सी नेकी अल्लाह को पसंद आ जाएगी। इसी के साथ हमें इजाज़त दें। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए